نکاح شروع کرائیے؟ نہیں، پہلے قوالی شروع کرا. چپ. چلو قاضی جی ہوں بولیا تو ماروں گا. چاچا اتنے اپنے پوت نو چالا نہ پا، اج جفی پا، سلامی پا، نیوندرا پا. بات یہ ہے سر، آج کل اصل اور بناسپتی میں تمیز کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے. آج کل اکثر لوگ خاندانی ہوتے نہیں، بنتے ہیں. آپ کی رہائش پھر آٹ کے ٹولو، وہ ٹوٹے ہو بچے ہو، بچے ہو منہ کھول کے بولو. لو بھی بچے ہو، آ گیا انٹرنیشنل فقیر. وہ کنو ہزم نہیں ہوتی کھیر، کتنی دکھی ہے ہمشیر. سامنے آوے تے دلی مرادہ پاوے، نہ آوے تے خسماں نو کھاوے. منور شریف 36 برس جیے، اس سے زیادہ عرصہ انہیں ہم سے بچھڑے ہو گیا، لیکن چاہنے والوں نے انہیں بھلایا نہیں. میر تقی میر نے کہا تھا ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. منور شریف نے اس دنیا میں یقیناً ایسا کچھ کیا کہ سب انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں. کسی کو فطری اداکار قرار دینا ایک روایتی سی بات بن گئی ہے، لیکن منور شریف کے لیے یہ 100% درست ہے. بڑے شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنتا. یہی بات منور شریف جیسے مایا ناز فنکار کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. منور شریف کامیڈین تھے، اپنے فن میں یکتا. ان کی قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ شہنشاہ ظرافت کہلائے. ممتاز کامیڈین امان اللہ کے بقول جس طرح اردو شاعری میں دوسرا غالب پیدا نہیں ہوا، اسی طرح فن ظرافت میں دوسرا منور شریف نہیں آیا. شوبز کی دنیا منور شریف کے لیے اجنبی نہیں تھی. ان کے بڑے بھائی شریف جانے مانے اداکار تھے. ان کی زندگی نے زیادہ دیر وفا نہیں کی اور وہ 34 برس کی عمر میں وفات پا گئے. بھائی کے دیکھا دیکھی منور شریف کو اداکاری کا شوق ہو گیا تھا، لیکن شریف ان کی حوصلہ شکنی کرتے. علی اعجاز اور منور شریف کی بچپن سے دوستی تھی. دونوں کے گھر لاہور کے قدیمی علاقے قلعہ گجر سنگھ میں تھے. شریف نے دونوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ کبھی اسٹوڈیو میں نظر آئے تو ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اس پر دونوں یار جلتے بھنتے مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے. 1960 میں شریف چل بسے تو منور شریف کے دل میں اداکاری کے شوق نے پھر انگڑائی لی. انہوں نے ایک دن علی اعجاز سے کہا اسٹوڈیو چلتے ہیں، جس پر علی اعجاز نے کہا کہ بھائی کی آنکھ بند ہوتے ہی بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہو. معروف مصنف اے حمید کے بھائی سے علی اعجاز کی دوستی تھی. ادھر اے حمید شریف کے یار تھے اور ان سے ملنے قلعہ گجر سنگھ جاتے رہتے تھے، اس لیے وہ علی اعجاز اور منور شریف کو جانتے تھے. ان دونوں سے انہوں نے ایک دفعہ اسٹیج پر ٹون کے ساتھ لطیفے سنے تو ان کے ٹیلنٹ سے بے حد متاثر ہوئے. خوب داد دی اور ریڈیو پر آرٹسٹ کے طور پر کام کرنے کی آفر کی. اس پذیرائی سے دونوں دوستوں کے حوصلے بلند ہوئے. علی اعجاز نے ریڈیو کا رخ کیا اور منور شریف اسٹوڈیو جانے لگے، جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. 1961 میں ان کی پہلی فلم ڈنڈیاں ریلیز ہوئی. اس کے بعد اور بھی فلموں میں ہنر آزمانے کا موقع ملا. وہ فلم جس سے منور شریف کو صحیح معنوں میں بریک تھرو ملا وہ پنجابی فلم ہتھ جوڑی تھی. اس کے بعد وہ فلم سازوں کی ضرورت بن گئے. رنگیلا کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی ہٹ ہوئی. دونوں کے نام سے رنگیلا اور منور شریف فلم بھی بنی. 15 برس کے فلمی کیریئر میں انہوں نے 321 فلموں میں کام کیا. فلم بنارسی ٹھگ منور شریف کو شہرت کی بلندیوں پر لے گئی. نوکر ووٹیدہ ان کی ایک اور مشہور اور کامیاب فلم ہے. یوں تو انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا، مگر ان کی آخری فلم لہو دے رشتے تھی جو 1980 میں ریلیز ہوئی. ان کا فطری انداز اور بے ساختہ پن فلم بینوں کے دل میں گھر کر گیا. ڈائلاگ ڈیلیوری بھی کمال کی تھی، گانوں کی پکچرائزیشن بھی منفرد ڈھنگ سے کراتے. وہ محض اسکرپٹ کے تابع نہ رہتے اور اپنی طرف سے جملے گھڑ کر بھی داد حاصل کرتے. پنجابی اور اردو ہر دو زبانوں کی فلموں میں ان کا چراغ جلا. منور شریف نے دوسرے اداکاروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن ان کی ایک استاد بندریا بھی تھی جس کی نقلیں اتار اتار کر وہ ایکشن کامیڈی کی رہسل کرتے تھے. منور شریف کا کیریئر کامیابی سے رواں دواں تھا کہ 1971 میں انہیں دل کا دورہ پڑا. زیر علاج رہنے کے بعد وہ تندرست ہو گئے اور فلموں میں کام کرنے لگے. 1975 میں دوبارہ بیمار ہوئے اور علاج کے لیے لندن گئے. کچھ عرصہ ادھر رہ کر واپس لوٹے اور اس قابل ہو گئے کہ فلموں میں کام کر سکیں. ان کی ڈیمانڈ بہت تھی، اس لیے کام کی زیادتی کے باعث ان کی صحت بتدریج گرتی چلی گئی. انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی فلم دیکھنے کے بعد اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ ٹوٹ پہنے منور شریف نے بڑا ہی ہنسایا، بلکہ اس کے بجائے ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگا کریں. منو بھائی نے دل کے اس مریض پر کام کا بہت زیادہ دباؤ ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا ہماری فلموں اور خاص طور پر پنجابی فلموں میں کامیڈین کو سب سے زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے.
اتنی محنت اور مشقت جو شاید کوئی اچھا ایتھلیٹ بھی نہ کر سکے۔ ان حقائق کی روشنی میں منور ظریف کی موت کو خودکشی بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور قتل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں وہ 29 اپریل 1976 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔